السلام علیکم دوستو، میں ہوں منیر باجوہ وکیل ٹی وی سے، اور آج آپ کے سامنے ایک اہم کیس لے کر آئے ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لے رکھا ہے اور اس پر وکلاء کو، عدالتی معاونین کو اور جو سرکاری وکلاء ہیں انہیں بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرنے کے حوالے سے عدالت کی معاونت کریں، اور کیا اس پہ قانون بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے یہ اہم کیس جو ہے وہ جاوید قصوری جو ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں لے کر آئے ہیں، اور یہ معاملہ کیا تھا، اس میں کیا کنٹینشن تھی، اور یہ کرپٹو کرنسی کا فراڈ جو ہے وہ کس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ عدالت میں کیوں آئے تھے اور اس میں ان کا موقف کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، جی، اس میں بتائیے گا کہ یہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے کرپٹو کرنسی کا؟ دیکھیں یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ کوئی کوائن نہیں ہے، کوئی نوٹ نہیں ہے۔ دس از اے ڈیجیٹل کرنسی اور دس از اے ورچوئل۔ یہ نظر بھی نہیں آتی، جیسے یہ آپ یوں اندازہ کر لیں کہ جیسے ہمارے موبائل کی سگنل نظر نہیں آتے، اسی طرح یہ بھی نظر نہیں آتی، اور یہ ہارڈ کیش کے عوض یہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ اس کا یہ بزنس کرتے ہیں، یہ جتنے بھی کرپٹو کرنسی کا بزنس کرنے والے، اور یہ پاکستان میں اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، نہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو الاؤ کیا ہے، نہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان جو ہے نا اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے نا وہ یہ ایک ڈیجیٹل کوائن بنا کے تو لوگوں کو یہ ڈیفراڈ کر رہے ہیں۔ اچھا قصوری صاحب، یہ بتائیں یہ کون سی کرنسی ہے جس کے متعلق آپ عدالت میں آئے ہیں، اور یہ کیا فراڈ ہوا ہے کسی قسم کا، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا اس کیس کے حوالے سے۔ جی، اس میں یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے۔ یہ کوئی ڈاکٹر ظفر نام کا ایک بندہ، اس نے یہ ڈیجیٹل کرنسی بتر کیش کے نام سے ایک بتر کوائن بنایا تھا، اور دیٹ از ناٹ اے کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیٹ از اے کیشیبل۔ اچھا یہ قصوری صاحب یہاں پہ ایک بات ہے کہ عام جو قارئین ہیں، عام ناظرین ہیں، ان کے لیے کہ جو بٹ کوائن ہے، USDT ہے، اس طرح کے جو کرپٹو کرنسی ہے، کیا وہ بھی اسی طرح کی ہی وہ چیز ہے، یہ بتر کیش یا اس کے علاوہ ہے، اس کی کیا وہ تھوڑی سی ذرا بتا دیجیے گا۔ نہیں، یہ جو کرپٹو کرنسی اور کوائن اور یہ ڈوجی کوائن اور ایتھوریم، یہ ساری ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، یہ کرپٹو کرنسیز ہیں، اور یہ جو بتر کیش جو کمپلیننٹ نے یہ جو اکیوزڈ جو ڈاکٹر ظفر ہے اس نے بنایا ہے، دیٹ از اے فیک ڈیجیٹل کرنسی، دیٹ از ناٹ اے ڈیجیٹل کرنسی، دیٹ از اے فیک۔ اچھا یہ انہوں نے فراڈ کیسے کیا پاکستان میں، اور یہاں پہ یہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کیسے پہنچا، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ اس میں ہائی کورٹ نے یہ ڈاکٹر ظفر نے اپنے ایک سوشل میڈیا پہ ایک اپنی آئی ڈی بنائی، اور اس آئی ڈی میں اس نے جنرل پبلک کو انوائٹ کیا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے ڈیجیٹل کرنسی میں تو آپ کو جو اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ پروفٹ ملے گا۔ لوگوں نے اپنے گھر بیچے، لوگوں نے اپنی کاریں بیچیں، لوگوں نے ہارڈ کیش انویسٹ کیا، اور اس کے عوض ان کو جو ہے نا اس نے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کے خلاف، ڈاکٹر ظفر کے خلاف، بتر کیش کے جو مالک تھے ان کے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ درج کروایا گیا؟ جو ہے نا وہ اصغر جو کمپلیننٹ ہے، پٹیشنر ہے اس ریٹ پٹیشن کا، اس نے فیصل آباد میں سائبر کرائم میں اس کی FIR کرائی ہوئی ہے، اس کے خلاف FIR ہے، ہی از ان جیل۔ تو قصوری صاحب یہاں پہ یہ ڈاکٹر ظفر کی بیل لگی ہے، یا جو اصغر ہیں انہوں نے کوئی ایسا قانونی نقطہ اٹھایا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جس کی بنیاد پر عدالت نے یہ پوچھا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس پہ قانون کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا گائیڈ کر دیجیے۔ جی، اس میں جب ڈاکٹر ظفر کی بیل سائبر کرائم کورٹ سے خارج ہوگی، فیصل آباد سے، اور اس نے آ کے بینکنگ کورٹ میں اپلائی کیا، بینکنگ کرائم کورٹ میں اپنی بیل آفٹر اریسٹ موو کر دی۔ وہاں پہ میں نے نقطہ ریز کیا، لیگل پوائنٹ تھا کہ بینکنگ کرائم کورٹ ہیز نو جورسڈکشن to adjudicate the matter, because the banking crime court can adjudicate upon the matter where the offence was committed in relation to the business of the bank, or any bank officer is the accused in the case. اس میں دونوں نہیں تھے، نہ تو بزنس آف دی بینک انوالو تھا اور نہ ہی کوئی بینک آفیسر اس میں انوالو تھا۔
تو یعنی کہ نہ تو یہ بتر کیش جو ہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے، نہ کوئی FBR میں ان کا ٹیکس ہے. اسی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ بھی چیلنج کیا ہے اس کو؟ جی جی، تو اس میں جب میرا نقطہ جو تھا وہ بینکنگ کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا، تو دین آئی اسیل دیٹ آرڈر ان دی لاہور ہائی کورٹ. اور ساتھ ہی اس میں جو ہے نا وہ آئی سبمٹڈ مائی آرگومنٹس بفور دی لاہور ہائی کورٹ، بفور ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس جواد حسن. تو انہوں نے اس پہ اپنی جوسڈکشن ایزیوم کی. میں نے کہا جی جو ہے نا وہ بتر کیش از ناٹ اے ڈیجیٹل کرنسی، دس از اے فراڈ. تو اور یہ اسٹیٹ بینک بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو SEC بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہی، تو اس کو دیٹ از ناٹ اے لیگل بزنس. یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ یہ کہیں بھی اس کے بتر کیش نہ رجسٹرڈ ہے، نہ ہی اس کی ڈاکٹر ظفر کی کمپنی یہاں پہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. اور انہوں نے اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے، اور یہ FBR کو ٹیکس بھی نہیں دیتے، بیکاز دیٹ از مین ٹو مین، دیٹ از ناٹ کنٹرولڈ بائی اینی ڈپارٹمنٹ آف دی اسٹیٹ. جب کوئی بھی جو ہے نا وہ بزنس مین ٹو مین ہوگا تو دین جو ہے نا وہ اس پہ FBR جو ہے نا کین ہیو نو جوسڈکشن. اس پہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ جنریٹ ہو رہی ہے، کتنی ارننگ ہو رہی ہے، اور کتنی جو ہے نا وہ اس کی سیونگ ہے. اور اس پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ FBR نے انہوں نے FBR کو آج تک ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیا. اچھا، اس میں اس کیس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بڑی کرنسیز چل رہی ہیں، کرپٹو کرنسیز، مگر پاکستان میں کیا وہ تمام کرنسیز جو ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی وہ رجسٹرڈ ہے اس پاکستان میں پورے، یا اس میں کوئی قانون موجود ہے اس حوالے سے؟ نہیں، کوئی بھی جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی میں سے، ڈیجیٹل کرنسیز میں سے جو بھی کرپٹو کرنسیز ہیں، کوئی بھی پاکستان میں اس کا قانون موجود نہیں ہے. تو اسی بنیاد پہ عدالت نے پھر عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں، اس میں قانونی معاونت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے؟ جی جی، اسی گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ عدالت نے تمام اداروں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، اور عدالت نے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ایمیکس کیورائے جو ہے نا وہ بھی اپوائنٹ کیے ہیں ٹو اسسٹ ہو ول اسسٹ دی کورٹ. اور آج عدالت نے سب کو ہدایت کی ہے، اداروں کو بھی، کہ وہ اٹارنی جنرل آفس لاہور میں آپ بیٹھ کے ایک جو ہے نا وہ میٹنگ کریں، اور اس کو تھریش آؤٹ کریں کہ ویدر وچ لا ول ریگولیٹ ویدر دی کرپٹو کرنسی کین بی ریگولیٹڈ اور ناٹ. تو اس پہ جو ہے نا وہ ابھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اینڈ وی آر آلسو ول بی دی پارٹ آف دیٹ میٹنگ. اس میں کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ ڈسکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. سر بہت شکریہ. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے عدالت نے عدالتی معاونین اور سرکاری وکلاء کو اور درخواست گزار کے وکیل جاوید قصوری ایڈوکیٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ تمام فریقین کے ساتھ بیٹھ کر یہ بتائیں اور طے بتائیں کہ کیا یہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں قانونی ہے، کیا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون موجود ہے، یا کرپٹو کرنسی میں جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر غیر قانونی ہے تو ان کے خلاف کس قانون کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے. کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہی معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ جو ملزم ڈاکٹر ظفر ہے اس کی جانب سے کہ ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ سائبر کرائم کا نہیں، بینکنگ جرائم عدالت کا بنتا ہے. جسی بنیاد پر محمد اصغر نامی جو کہ کمپلیننٹ ہے اس مقدمہ کا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ رجوع کیا تھا کہ بینکنگ جرائم عدالت نے اس ملزم ڈاکٹر ظفر کو ضمانت دینے کی درخواست پر نوٹس جاری کی ہے، جبکہ جو سیشن کورٹ ہے سائبر کرائم کی عدالت، اس عدالت نے اس ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر رکھی ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کی گرفتاری جو ہے وہ اس کو رہا نہیں کیا جا سکتا. اس کی اگلی جو اپیل کا فورم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے، لیکن ملزم نے اپنے حقائق چھپا کر بینکنگ جرائم عدالت سے یہ رجوع کیا ہے. اس لیے بینکنگ جرائم عدالت کا جو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ ہے ملزم ڈاکٹر ظفر کی ضمانت کی درخواست پر، اس کو کالعدم کیا جائے. اور عدالت نے اسی بنیاد پر یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں کیا قانونی حیثیت حاصل ہے، اگر نہیں حاصل تو اس کے خلاف کس قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. اسی حوالے سے عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام وکلاء سے معاونت طلب کی ہے، اور یہ معاونت مانگی ہے کہ آئندہ سماعت پر بتایا جائے کہ اس کرنسی کو آیا ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اگر نہیں کیا جا سکتا تو اس کے خلاف کس قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. آئندہ سماعت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور آئندہ اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ آگاہ کرتے رہیں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.